شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک بزرگ اپنے بھائی کی آٹے کی دکان پر گئے اور بھائی کو سلام کر کے وہیں بیٹھ گئے۔ سلام کا جواب دینے کے بعد ان کے بھائی نے کہا، بھائی جان آپ یہاں بیٹھیے اور میری دکان کا خیال رکھیے گا، میں ایک ضروری کام سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ وہ بزرگ دکان پر بیٹھے تھے کہ انہوں نے بازار میں کچھ غریب لوگوں کو دیکھا۔ بزرگ نے انہیں بلایا اور آٹا بانٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دکان میں موجود سارا آٹا ان میں تقسیم کر دیا۔ جب ان کے بھائی آئے اور یہ صورتحال دیکھی تو پوچھا، آٹا کہاں گیا؟ بزرگ نے کہا، وہ تو میں نے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، بھائی جان آپ نے تو مجھے کنگال کر دیا ہے۔ بھائی کی یہ بات سن کر وہ بزرگ اٹھے اور مسجد میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ بھائی نے جب غلہ کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ وہ تو درہموں سے بھرا ہوا تھا۔ حساب لگایا تو پتہ چلا کہ 1 درہم کے بدلے 70 درہم کا نفع ہو گیا۔ وہ دل میں کہنے لگا کہ یہ سب میرے بھائی کی برکت سے ہوا ہے۔ چند دن بعد وہ بھائی بزرگ کے پاس آیا اور سلام کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا، بھائی کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا، بھائی جان کل آپ میری دکان پر کچھ دیر کے لیے تشریف لائیں تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ بزرگ نے فرمایا، تم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہو کہ اس دن تمہیں بہت زیادہ نفع ہوا تھا۔ اب میں تمہاری دکان پر نہیں آؤں گا اور ہر مرتبہ ایسے معاملات نہیں ہوتے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ وہ بزرگ جنہوں نے اپنے بھائی کی دکان کا سارا آٹا غریبوں میں تقسیم کر دیا اور ان کی برکت اور کرامت سے دکان کا غلہ پیسوں سے بھر گیا، وہ کون تھے؟ جی ہاں ناظرین، وہ عظیم ہستی، مشہور بزرگ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت سیدنا شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت مقام کرخ میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام اسد الدین تھا، لیکن معروف کرخی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو محفوظ تھی۔ آپ کے والد واجد کا نام فیروز تھا۔ آپ نے مکمل تعلیم و تربیت حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کے زیر سایہ پائی اور علم طریقت کے لیے حضرت سیدنا حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانو تلمذ طے کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عارف اسرار معرفت، کتب وقت اور بدر طریقت تھے۔ حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام سے آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے نالین پاک کے بدلے ایک شخص کو مال و زر سے بھری ہوئی اونٹوں کی قطار عطا کر دی تھی اور امام علی رضا علیہ السلام کے نالین پاک اس سے خرید لیے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت و عظمت اور شان و شوکت کا اندازہ آپ کے ان چند واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت قاری اسماعیل بن شداد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا تعلق کہاں سے ہے؟ ہم نے کہا بغداد سے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اس حبر یعنی بڑے عالم کا کیا ہوا؟ ہم نے پوچھا کون؟ ارشاد فرمایا معروف کرخی۔ پھر فرمایا کہ جب تک وہ آپ لوگوں میں موجود ہیں آپ لوگ ہمیشہ خیر کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ملک شام سے حضرت معروف کرخی کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ لوگوں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ معروف کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو، کیونکہ وہ زمین والوں میں بھی معروف ہیں اور آسمان والوں میں بھی معروف ہیں، یعنی ان کا ولی ہونا زمین والوں اور آسمانوں کے فرشتوں میں مشہور ہے۔ حضرت عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت معروف کرخی کو خواب میں دیکھا، گویا آپ عرش کے سائے میں ہیں اور اللہ پاک فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ اے میرے فرشتوں یہ کون ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا تو زیادہ جانتا ہے، یہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور انہیں تیری محبت کا ایسا نشہ چڑھ چکا ہے جو تیری ملاقات پر ہی ختم ہوگا۔ حضرت ابو محمد زریر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میرے پڑوسی نے مجھے اپنے پاس آنے کا پیغام بھیجا۔ میں آیا
تو انہوں نے بتایا کہ کئی دنوں سے میرا بیٹا لاپتہ ہے اور عورتوں کے رونے دھونے کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں۔ آپ صبح مجھے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جائیں۔ چنانچہ میں اور وہ صبح کے وقت مسجد میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ سلام دعا کے بعد حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے ابو بکر، کیسے آنا ہوا؟ تو میرے پڑوسی نے عرض کی کہ حضور، میرا بیٹا کئی دنوں سے غائب ہے اور عورتوں کے رونے کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرتبہ یہ دعا کی، یا عالمن بکل شیء و یا من لا یخفی علیہ شیء و یا من علمہ محیط بکل شیء اوضح لنا امر ذا الغلام، یعنی اے ہر شے کا علم رکھنے والے، اے وہ ذات جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اے وہ ہستی جس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہم پر اس لڑکے کا معاملہ ظاہر کر دے۔ پھر ہم آپ کے پاس سے آ گئے۔ حضرت ابو محمد زریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگلے دن صبح فجر کی نماز سے پہلے میرے ہمسائے کا پیغام مجھے بلانے کے لیے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا خبر ہے، تو اس نے بتایا کہ لڑکا آ چکا ہے۔ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بچہ میرے ہمسائے کے سامنے بیٹھا تھا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک تعجب خیز بات سنو۔ اس بچے نے بتایا کہ میں کوفے میں چل رہا تھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کوفے سے باہر لے آئے اور مجھ سے کہا اپنے گھر کی طرف چلو۔ میں راستے میں نہ کہیں بیٹھا ہوں، نہ میں نے کچھ کھایا پیا ہے، حالانکہ میں 9 کنووں یا 90 کنووں کے قریب سے گزرا ہوں۔ مجھے کھانا دو، آپ لوگوں کے پاس پہنچنے تک میں نے کچھ نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس کے ساتھ ایک اونٹ بھی تھا۔ وہ آپ سے کہنے لگا، یہ میرا اونٹ ہے، میرے گھر کے افراد کافی ہیں اور اسی کے ذریعے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں اس پر محنت مزدوری کرتا ہوں اور اسی پر سوار ہو کر اپنے گھر والوں کے پاس آتا ہوں، اور یہ 3 دن سے بیمار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ پاک سے میرے لیے دعا کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے اللہ پاک سے دعا کرو کہ اللہ اس سے مصیبت کو دور کر دے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، پھر آپ نے دعا کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اونٹ کی بیماری دور ہو گئی۔ حضرت ابراہیم اطروش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بغداد شریف میں دریائے دجلہ کے کنارے حضرت معروف کرخی کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ نوجوان دف بجاتے، شراب پیتے اور کھیل کود کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی کشتی سے ہمارے پاس سے گزرے۔ لوگوں نے حضرت معروف کرخی سے عرض کی کہ کیا آپ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کھلے عام اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ پاک، جس طرح تو نے انہیں دنیا میں خوشی بخشی ہے، اسی طرح آخرت میں بھی خوش کرنا۔ لوگوں نے عرض کی کہ ہم نے تو آپ سے بد دعا کرنے کا کہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک انہیں آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے گا تو مرنے سے پہلے انہیں توبہ کی توفیق دے دے گا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ نوجوان شراب و رباب پھینک کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے برے کاموں سے توبہ کر لی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ کسی کے غرق ہوئے اور تکلیف پہنچے بغیر ہی ہمیں ہماری مراد حاصل ہو گئی۔ ناظرین اکرام، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ نفرت گناہ سے ہونی چاہیے، نہ کہ گناہ گار سے۔ اگر آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیتے تو وہ ہلاک ہو جاتے اور ان کی آخرت برباد ہو جاتی، لیکن آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی اور آپ کی دعائے خیر کی برکت سے وہ گناہوں سے توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کسی کے لیے ہرگز بد دعا نہ کیا کریں۔ حضرت قاری ابو الحجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس بارے میں حضرت معروف کرخی سے عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ اے بھائی، اللہ پاک سے دعا کرو۔ چنانچہ وہ دعا کرتے جاتے اور میں آمین کہتا جاتا، اور جب میں دعا کرتا تو وہ آمین کہتے۔
جب دعا کا سلسلہ طویل ہوا تو میں اٹھا اور چپکے سے باہر آ گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سوار نے مجھے پیچھے سے آواز دی اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس پیسوں کی ایک تھیلی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ حضرت معروف کرخی نے آپ سے کہا ہے کہ اس تھیلی کو اس کام میں خرچ کرو جس کا آپ نے ان سے ذکر کیا تھا، اور اس تھیلی میں 100 دینار یا اس کے قریب قریب تھے۔ ایک دن حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے لیے اقامت کہی، پھر حضرت محمد بن ابی توبہ رحمۃ اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا کہ آگے بڑھ کر ہمیں نماز پڑھائیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ امامت نہیں کراتے تھے بلکہ صرف اذان و اقامت کہتے تھے، جبکہ امامت کوئی اور کرتا تھا۔ حضرت محمد بن ابی توبہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ اگر میں آپ کو یہ نماز پڑھاؤں تو دوسری نماز کی امامت نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم دوسری نماز کی امید کرتے ہو؟ ہم لمبی امیدوں سے اللہ کریم کی پناہ طلب کرتے ہیں کیونکہ یہ بہترین عمل سے روک دیتی ہیں۔ حضرت محمد بن مسلمہ یامی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی نے ایک شخص سے فرمایا کہ اللہ پاک پر بھروسہ کرو یہاں تک کہ وہی تمہارا معلم یعنی سکھانے والا، وہی تمہارا انیس یعنی محبت کرنے والا، اور تمہاری عرضیاں اسی کی بارگاہ میں پیش ہوں، اور موت کی یاد تمہارے ساتھ ایسے ہو کہ تم سے کبھی جدا نہ ہو۔ جان لو کہ جو بھی آزمائش و مصیبت تم پر نازل ہو اس سے چھٹکارا اس کو چھپائے رکھنے میں ہے، کیونکہ لوگ تمہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ تم سے کچھ روک سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کچھ دے سکتے ہیں۔ کسی شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ اے ابو محفوظ، مجھے بتائیے کہ آپ کو کس چیز نے مخلوق سے علیحدگی اور عبادت الہی پر ابھارا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے تو اس نے خود ہی کہا، کیا موت کی یاد نے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موت کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، قبر اور برزخ کی یاد نے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ قبر کیا شے ہے؟ پھر اس نے کہا، جہنم کے خوف اور جنت کی امید نے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ بے شک یہ تمام چیزیں ایک بادشاہ کے قبضے میں ہیں، اگر تو اس سے محبت کرے تو وہ تجھے سب کچھ بھلا دے، اور اگر تیرے اور اس کے درمیان جان پہچان ہو جائے تو وہ تجھے ان تمام کے مقابلے میں کافی ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اپنی سیرت و کردار کے ذریعے لوگوں کی اصلاح فرمائی، وہیں اپنے پاکیزہ فرامین سے بھی لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا 4 چیزوں کا نام ہے: مال، کلام، سونا اور کھانا، کیونکہ مال سرکشی یعنی نافرمانی کا سبب ہے، کلام لہو و لعب یعنی کھیل کود میں مبتلا کر دیتا ہے اور نیند غافل کر دیتی ہے، اور کھانا دل کی سختی کا باعث ہے۔ پھر فرمایا کہ رب کریم کی نافرمانی کرتے ہوئے رحمت کی امید لگانا جہالت اور حماقت ہے۔ پھر فرمایا کہ اے مسکین، تو کب روئے گا اور کب سمجھدار بنے گا؟ مخلص بن اور چھٹکارا حاصل کر۔ پھر فرمایا کہ مشکل گھڑی میں جس چیز کی حاجت ہو اسے ایثار کر دینا سخاوت ہے۔ پھر فرمایا صرف ایک خراب لقمہ بعض اوقات دل کی کیفیت کو اس قدر تباہ کر دیتا ہے کہ پھر ساری عمر دل راہ راست پر نہیں آتا۔ بعض اوقات وہی خراب لقمہ سال بھر تک تہجد کی نعمت سے آدمی کو محروم کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بعض اوقات ایک بار بدنگاہی کرنے والا عرصہ تک تلاوت قرآن کریم کی سعادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بندے کا بے فائدہ کلام کرنا اللہ پاک کی مدد سے محرومی کی علامت ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں مجھ سے سب سے زیادہ محبوب وہ مساکین ہیں جنہوں نے میرا فرمان سنا اور میرا حکم مانا، اور میرے ذمے ان کا اعزازیہ یہ ہے کہ میں انہیں دنیا نہ عطا کروں تاکہ وہ دنیا سے بے رغبت رہ کر میری عبادت کی طرف متوجہ رہیں۔ پھر فرمایا کہ جس نے اللہ پاک پر بھروسہ کیا تو وہ اسے نفع دے گا، اور جس نے اس کے لیے عاجزی کی تو وہ اسے بلند رتبہ عطا فرمائے گا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ دنیا کو دل سے کیسے نکالا جائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خالص محبت اور اچھے معاملے کے ذریعے
اور خالص محبت کی 3 علامتیں ہیں۔ وفا بغیر کسی خوف و خطر کے ہو، عطا بغیر سوال کے ہو، اور تعریف بغیر جود و سخاوت کے ہو۔ اور اولیاء کی 3 علامتیں ہیں کہ ان کے ارادے اور افکار اللہ پاک کے لیے ہوتے ہیں، ان کی مصروفیت اللہ پاک کے لیے ہوتی ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ پاک کے قریب کر دے اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ جب اللہ پاک کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور جب اللہ پاک کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے عمل کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں میں یہ دعا بھی تھی کہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو تجھ سے ملاقات پر ایمان رکھتے ہیں اور تیرے فیصلے پر راضی رہتے ہیں، تیرے دیے ہوئے پر خوش رہتے ہیں، اور تجھ سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال با کمال 2 محرم الحرام سن 200 ہجری کو ہوا۔ آپ کا مزار پاک بغداد معلیٰ میں زیارت گاہ خلائق ہے۔ حضرت سیدنا خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی قبر مبارک حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہونے کے لیے مجرب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔